آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ترقی پسند تنقید کے اہم تنقید نگار۔ تو یہ نام رہے آپ کے سامنے: اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین، سردار جعفری وغیرہ۔ اب ان کو کیسے یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک جملہ لکھ لیجئے: اختر حسین سجاد ظہیر کے مجنو ہوئے۔ تو اس طرح 3 نام یاد ہو گئے اور احتشام ممتاز حسین کے سردار بن گئے۔ تو اس طرح 6 نام آپ کو ترقی پسند تنقید کے نقادوں کا یاد رہ جائے گا۔ آگے مؤلف ان تنقید نگاروں کے نقادوں کے مختصر جو خدمات ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیے اختر حسین کا کہہ رہے ہیں کہ ادب اور زندگی کے نام سے انہوں نے ایک مضمون لکھا جو اہل علم کو اپنے طرف متوجہ کیا، اور یہ اردو میں پہلا مضمون تھا جس میں ادب کو مارکسی نظریات کے روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ آگے سجاد ظہیر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جن کا شمار بانیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تنقیدی نظریات جو تھے وہ ان میں اعتدال اور توازن پایا جاتا تھا، بیلنس تھا۔ وہ اس کے مخالف تھے کہ ادب کو پروگنڈا بنایا جائے اور ادب جذباتیت سے دور ہو جائے اور صرف ایک نعرہ بن کے رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے مخالف تھے۔ اور اس کے شاہد جو ہے یہ ان کے مضمون ہے اردو کے جدید انقلابی شاعری، اس میں انہوں نے اپنے اس تنقیدی نظریات کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے یعنی اختر حسین سجاد ظہیر کے بعد اب مجنو کے بارے میں ہے۔ مجنو جو ہے پہلے یہ تاثراتی تنقید تھے، پھر بعد میں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ وہ ادب اور سماج کے اٹوٹ رشتے پر زور دیتے تھے، اس سے جڑے رہے، لیکن جب ترقی پسند نے ادب کے تقاضوں کو مسلسل نظر انداز کیا، ادبی جو عناصر ہوتے ہیں ان سے وہ لوگ نظر انداز کرتے رہے، تو پھر وہ تحریک سے بدظن ہو کر چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن ترقی پسندوں کی مسلسل ادب کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے تحریک سے بدظن ہو گئے۔ اس 3 جوڑے کو آپ دیکھ لیے، اختر حسین سجاد ظہیر کے مجنو ہوئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں احتشام ممتاز حسین اور سردار جعفری۔ تو احتشام حسین سب کے بارے میں مختصر مؤلف ذکر کر رہے ہیں اس پیراگراف میں، کہہ رہے ہیں وہ اس تحریک سے زندگی بھر جڑے رہے، ترقی پسندی اور اشتراکیت کے مسلسل اشاعت کرتے رہے۔ انہوں نے ترقی پسند سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے ادب اور سماج کو اٹوٹ رکھنے کے سلسلے میں۔ اب اس کے آگے ہیں ممتاز حسین۔ ممتاز حسین ان کا مطالعہ وسیع تھا اور گہری تنقیدی بصیرت رکھتے تھے۔ ان کا ایک مقالہ بھی ہے کس نام سے؟ ماضی کے ادب عالیہ سے متعلق۔ یہ جو ان کا مقالہ ہے، اس سلسلے میں ان پر سخت تنقیدیں ہوئیں، مخالفت کی گئی، لیکن اخیر میں جو اہل نظر ہیں، تنقید نگار ہیں، وہ ان کے بعد سے متفق ہونے پہ مجبور ہو گئے، جو چیزیں انہوں نے پیش کی تھی اسے قبول کیا۔ اب اس کے بعد نمبر ہے سردار جعفری کا۔ تو یہ ترقی پسندی کے حق میں مبالغہ سے کام لیے ہیں۔ وہ شاعر ہونے تو تھے ہی، لیکن تنقید میں بھی ان کا جو انداز تھا وہ پرجوش تھا، اور اپنے پرجوش مزاج کے سبب حد اعتدال سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ تو سردار جعفری کی جو تنقید تھی وہ توازن کے وصف سے محروم ہے، اور جب جانتے ہیں کوئی بھی تحریک جب توازن کو چھوڑ دے، جو اعتدال کا راستہ ہے وہ چھوڑ دے، تو پھر وہ گراوٹ کی طرف، زوال کی طرف آتی جاتی ہے۔ جب بھی کسی اس میں انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی تحریک انتہا پسندی کا شکار ہوتی ہے، تو وہ اپنا زوال کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہی ترقی پسند کے ساتھ بھی ہوا۔ ابھی ہم نے دیکھا اختر حسین، سجاد ظہیر، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین اور سردار جعفری کے بارے میں مختصراً کن کا نظریہ کیا تھا، وہ ادب کو کیا سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ مولوی عبدالحق کی ہمیشہ سے اس دبستان کو سرپرستی حاصل رہی ہے، لیکن اس میں بھی یہ پرانے جو قدیم سرمایہ تھا ادب کا، اس کو
اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پریم چند جنہوں نے پہلی صدارت کی ہے ترقی پسند کے جو پہلے کانفرنس لکھنؤ میں، وہ بھی ادب کی افاقیت کے قائل تھے، عالمی ادب کے قائل تھے کہ عالمی مسائل کو ذکر کیا جائے۔ جواہر لال نہرو وہ ترقی پسند کے قائل تھے، مگر ادیب کا آرٹ سے دستبردار ہو جانا اور صرف خاص نعروں کو دہراتے رہنا انہیں بھی پسند نہیں تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ جو یہ خاص نعرے ہیں، یہ ایسی چیزوں کی جو جگہ ہے وہ ادب کے بجائے سیاست ہے، کہ سیاست میں ہی یہ چیزیں چلیں گی۔ آخر ہوتا ہے کیا ہے، یہ نعرے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنا اثر نہیں رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ دنوں بعد وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ حالانکہ ادب کا جو ہے کہ جس زمانے میں بھی آئے تو اس زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے وہ کھرا اترے، ان کے ڈیمانڈز جو ہیں، ان کے تقاضے ہیں، وہ ادب سے پورا ہو، اور ادب میں جو جمالیت ہے، وہ جو تقاضے، دلی تقاضے ہیں، اس کو بھی وہ پورا کرے۔ بالآخر ہوا بھی ایسے ہی، ترقی پسند تحریک کا انجام یہی ہوا، اور 1956 میں خود اس کے بانیوں کو اعلان کرنا پڑا کہ ترقی پسند تحریک اپنا تاریخی رول ادا کر چکی۔ اب اردو کے ادیبوں کو ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جس میں ہر نقطۂ خیال کے لکھنے والے ہوں، تو وہ گھسے پٹے نعرے رہنا نہیں، اس کو ہٹا کر پورے ادب کو ادب کے نظریے سے دیکھنا ہو۔ اب یہاں سے آخر تک سب سے پہلے کلیم الدین احمد کا جو ترقی پسند تنقید پہ اعتراض ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد آل احمد سرور کا اس کا جو جواب ہے وہ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے ادب کے سلسلے میں مارکسی جو نظریات تھے اور ترقی پسند تنقید پہ بہت سخت نقطہ چینی کی ہے، شدید نقطہ چینی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا کیا کہنا تھا کہ مارکس اور لینن اپنے خیالات و عمل کے میدان میں اہمیت رکھتے ہیں، یعنی جو نظریہ انہوں نے دیا ہے، جو خیال انہوں نے دیا ہے اور جو عمل کر رہے ہیں اس میں وہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن وہ نہ تو ادیب تھے اور نہ نقاد، اس لیے ان کی رائے کسی تماشائی کے رائے سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جیسے ایک تماشائی اپنی رائے دیتا ہے کسی ادب کو سن کر، کسی شعر کو سن کر وہ اپنی رائے دیتا ہے، ویسے ہی ان کے رائے جو ہے اسی کے برابر ہوں گے، یہ کہنا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ ترقی پسند جو نقاد ہے وہ کسی ایک مغربی خیال کو لیتا ہے، ان سے کچھ چیزوں کو لیتا ہے اور اپنے انداز میں اس کو صرف بیان کر دیتا ہے۔ خود فنون لطیفہ کی ماہیت، اس کے غرض کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، ان کی اہمیت پر غور کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کس چیزوں پہ غور کرتا ہے، کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو ادب سے زیادہ اشتراکیت سے اسے واقفیت ہے، وہ واقف ہوتا ہے۔ وہ دنیا ادب کا مطالعہ ہی نہیں کرتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے ادیب کیا لکھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ انہی مغربی تصنیفوں سے استفادہ کرتے ہیں جن میں اشتراکیت کی رنگ آمیزی ہوتی ہے، یعنی اشتراکیت پائی جاتی ہے، اشتراکیت کا رنگ ملا ہوا ہوتا ہے، آمیزش ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قابل قدر بلند پایا نقادوں کے بجائے کم پایا، اور مبتذل جو حقیر نقاد ہوتے ہیں صرف ان سے واقفیت یہ رکھتے ہیں، جو اعلیٰ اور بلند نقاد ہیں ان سے یہ استفادہ نہیں کرتے۔ یہ رہا کلیم الدین احمد کا اعتراض۔ اس میں ایک تو آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ مارکس اور لینن کو انہوں نے تماشائی قرار دیا ہے، تماشائی کی رائے کی طرح ان کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے ترقی پسند نقاد سے متعلق، کہ ترقی پسند نقاد جو ہے وہ نوعیت، ادب کی نوعیت، ماہیت، اغراض و مقاصد سے زیادہ اشتراکیت کو فوقیت دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہیں کہ یہ دنیائے ادب کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہی مغربی تصنیفوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں اشتراکیت کا رنگ پایا جاتا ہے، اور بلند پایا نقادوں کے بجائے کم پایا اور حقیر نقادوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں انہوں نے کہی۔ اب یہاں سے دیکھیے پروفیسر آل احمد سرور ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کیا لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید پر ایک نظر میں ترقی پسند تنقید کے عام نقائص کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس نظریوں سے بھی اختلاف ظاہر کیا ہے جن پر اس تنقید کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی نظریوں سے بھی اور ترقی پسند تنقید پہ کے عام نقائص وہ بیان کیے ہیں۔
اب دیکھیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ اقرار بھی کر رہے ہیں، ان کا خیال صحیح ہے، پہلے ہی انہوں نے کہا ان کا خیال صحیح ہے کہ بعض ترقی پسندوں کی تنقیدوں میں تکرار پائی جاتی ہے، وہ انفرادیت نہیں رکھتے ہیں، وہ اشتراکیت کے پرچار کو ادبیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تینوں جو آپ نے بتائے وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ترقی پسند نے کیا خدمت انجام دی ہے، کسی خامی کی وجہ سے اس کے پورے کام کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس نے جمال، حسن، اخلاق، ابدیت جیسی اصطلاحوں کی پرستش سے ادب کو آزاد کیا ہے۔ اس نے ظاہر، لباس یا جلد پر توجہ کرنے کے بجائے روح باطن، اقبال کے الفاظ میں اندرون میں خلل ڈالا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ ادب میں جان انفرادیت سے آتی ہے، مگر آزاد، مکمل اور شاداب انفرادیت کو سماج کے تعلق سے زیادہ خون ملتا ہے۔ تو دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر خامی پائی جا رہی ہے، خامی کا آپ نے گنوایا، لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ اس کی کیا خدمت رہی ہے۔ جو ادب صرف یہ رہ گیا تھا کہ حسن و جمال کے سلسلے میں گفتگو کرے، اس سے ادب کو اس نے آزاد کرایا ہے۔ ظاہر کے بجائے باطن سے بات کرنے کی بات کہی ہے، کہہ رہے ہیں جسے علامہ اقبال اندرون کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے یہ کیا بتایا؟ ادب میں جان انفرادیت سے آتی ہے، مگر آزاد، مکمل اور شاداب انفرادیت کو سماج کے تعلق سے زیادہ خون ملتا ہے۔ تو خاص طور سے جو یہاں سے یہ عبارت ہے یہ آپ کو نوٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور کا ہے، اور اس کا تعلق ترقی پسند تنقید سے ہے۔ اب یہاں سے مؤلف اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور ایک بات نچوڑ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسند نقاد انتہائی پسندی کا شکار ہوئے۔ مقصدیت کی دھن میں انہوں نے ادب کے جو فنی تقاضے تھے، جو حیات پہ خیال رکھنا تھا، اس سے بالکل وہ نظر انداز کر گئے۔ بعض نے صرف نعروں کو ہی استعمال کیا اور اجاگر کرنے میں ہی لگے رہ گئے، ادب کی جو ادبیت ہے اسے وہ چھوڑ گئے۔ لیکن جو پختہ ادبی ذوق رکھنے والے نقاد، وہ جو ہے وہ ادب میں مواد اور حیات کی ہم آہنگی کی انہیں ہمیشہ تلاش رہی ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ ترقی پسند کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ذاتی پسند ناپسند، جیسا کہ تاثراتی تنقید میں ہوتا ہے، اور محض ہوائی باتوں کو تنقید کے دائرے سے خارج کیا۔ تو دیکھیے یہ قول بھی آپ کو کے لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ تو یہ خود نور الحسن نقوی نے یہ بات کہی ہے ترقی پسند تنقید کے سلسلے میں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تنقید کے ٹھوس اصول مرتب کیے اور ادب کو زندگی سے آنکھ ملانے اور زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ اس کی کمزوریوں کے اعتراف کے ساتھ یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر غالب ہیں۔ اس طرح یہاں مکمل ہوتے ہیں ترقی پسند تنقید۔ آگے ہم دیکھیں گے نفسیاتی تنقید اگلے ویڈیو میں۔